السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ عوام کا میں خوش آمدید، میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی و ترویج کے لیے تعلیم بہت اہم جزو ہے، اور ہم اب تک ایسا لگتا ہے کہ غلط سمت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ معیاری تعلیم کا نہ ہونا بھی ہے۔ اور اس میں ایک اور عنصر اہم ہے کہ تعلیم کو ایک بزنس بنا دیا گیا۔ جب تعلیم بزنس بن گئی تو ہوا یہ کہ غریب کا بچہ اس سے محروم ہوا، اور جب وہ محروم ہوا تو وہ ایسے عناصر کے ہاتھ لگ گیا جو اس کو غلط طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی گئی یا پھر وہ خودکش بمبار بن گیا۔ اور بھی کئی ایسے فیکٹرز ہیں، میں صرف تعلیم کو اس کا ایک وجہ نہیں قرار دیتا، لیکن کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ضرور ہے۔ پوری دنیا، حاضرین، پوری دنیا کو پاکستان، ہمارا ملک، ڈاکٹرز، انجینئرز، پی ایچ ڈیز دیتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک میں ہم وہ تبدیلی نہیں لا سکے جو ہمارے لوگ باہر جا کے تبدیلی لے کر آتے ہیں، ریسرچ کے میدان میں ایسے ایسے جھنڈے گاڑ کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر کا ایک افسوسناک واقعہ، اس کے بعد ہم نے اپنی پالیسیز کو مجموعی طور پر، کلی طور پر ریوائز کیا، اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہم نے دیکھی کہ تعلیم خواہ مدارس میں دی جا رہی ہو، اسکول و کالج میں دی جا رہی ہو، اس کو بھی ہمیں ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا، اپنے نصاب کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم بچوں کے ذہنوں میں کیا چیز پہنچا رہے ہیں۔ اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے جن معزز مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق فانی صاحب، ڈائریکٹر ہیں آپ ڈسٹرکٹ لرننگ پروگرام BZU۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آپ سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں آپ GCU گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے۔ ڈاکٹر علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے آپ۔ اور ناظرین، سینئر اینالسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ، ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، چونکہ وقت کی کمی بھی ہے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے میں آپ ہی سے آغاز کروں گا اس کا۔ مفتی نعیم صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم جس طرح سے بیریئرز لگا رہے ہیں، جس طرح سے سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھا دی ہے ہم نے اسکول و کالجز اور یونیورسٹی کے آگے، یہ ہے ایکسٹرنل تھریٹ سے بچنے کا طریقہ، لیکن کہیں نہ کہیں کالجز، یونیورسٹی یا پھر مدارس بھی ہوں تو اس کے اندر بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ گرو کر رہا ہے جو کہ جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے، جو کو ایجوکیشن کو حرام سمجھتا ہے۔ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹریم میئرز پہ جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ، کیا خالی بیریئر لگا دینا، سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھا دینا یہ کافی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا۔ یہ جو فزیکل بیریئرز ہیں، جو مینٹل بیریئرز ہوتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ بچے، غریبوں کے خاص کر، جنہیں ان سکولوں میں، ان مدارس میں بھیجا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، وہاں انہیں آپ ایسی تعلیم و تربیت دیتے ہیں جس کے تحت وہ پھر بڑے ہو کر خود کچھ جیکٹیں پہن لیتے ہیں، اور اس طرح اس معاشرے میں پچھلے کئی سالوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، خاص کر دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں ایجوکیشن صرف یہی نہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کی ترجیحات میں پڑھائی لکھائی تو کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ یعنی جس ملک میں ایجوکیشن کا بجٹ ہی 2% کے قریب ہو، اس ملک میں جہاں خاص کر سرکاری سکول جو ہیں انہیں گھوسٹ سکول کے طور پہ آپ منظر عام پر لائیں اور دنیا کو دکھائیں، جہاں ٹیچرز تو رکھے جاتے ہیں مگر وہ سکولوں میں نہیں جاتے، بچے جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے ہی انٹرسٹ میں اور اپنے ہی خود جو کریٹ کی ہوئی چند ایک فیسلٹیز جگہوں پہ ہیں ان کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ معاشرے، آپ نے صحیح کہا کہ معاشرے تو جانے ہی اپنے تعلیمی معیار کی وجہ سے معاشروں کا معیار جانا جاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کا جو بیس ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ تو ہے ہی تعلیم۔ تو آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، جب تک آپ کے معاشرے تعلیم کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح سٹریس نہیں کرے گی، تعلیم کو ترجیح ہی نہیں دی جائے گی، تو پہلی بات تو تعلیم کا فقدان ہے، معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں کہیں اس طرح کے انتظامات کیے گئے کہ غریب لوگ جو بیچارے، جن کو سرکاری سکول نہیں ملتے، جو اپنے بچوں کو کہیں اور پڑھا نہیں سکتے، وہ جب اس جیسے سکولوں میں لے جا کے ان کو داخل کراتے ہیں تو وہاں آپ نے ایسے مائنڈ سیٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو دونوں طرف سے یہ جو معاشرہ ہے، اس کے اوپر اس کو ہٹ ہو رہی ہے، تعلیم کا فقدان، اور جو تعلیم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ تعلیم کیا ہے۔ بچے جو بیچارے مجبور ہیں، وہ وہاں لے جاتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بدل دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی سوال کو لے کے چلتا ہوں اسحاق فانی صاحب کی طرف۔ فانی صاحب،
یہ نقطہ جس کی اس کو تو مطلب اگری کیا ہے شاہ لطیف صاحب نے کہ خالی بیریئر لگا دینا کہ یہ کافی ہے. جو یہاں سے اس وقت گروتھ ہو رہی ہے جس طرح سے ہمارے یوتھ کی مائنڈ سیٹ کی, کہ آپ الارمنگ نہیں سچویشن یہ, ہم پہلے الزام لگاتے تھے مدارس پر, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اسٹیٹسٹکس کوٹ نہیں کروں گا, لیکن کہیں نہ کہیں ضروری طور پہ ہوا ہے کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز نے بھی ایسے لوگ پروڈیوس کیے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی ٹیررسٹ جتنے بھی اٹیکس دیکھیں, 9/11 ہے اور ہے, آپ لندن میں دیکھیں, نیروبی میں دیکھیں, ایک چیز تو مدارس کلیئر کہتے ہیں جی دیکھیں جی انٹرنیشنلی تو وہ مدارس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے اور نہیں ہیں, وہ تو یونیورسٹیز کے ہیں, وہ گریجویٹ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ مدارس نے کہا یہ, اور کافی حد تک ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی دیکھیں انٹرنیشنلی جتنی ٹیررسٹ ہو رہی ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان میں چاہے پاکستانی انوالو ہیں, انٹرنیشنل لوگ انوالو ہیں, ان میں تو مدارس کا کوئی رول نہیں. وہ تو یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کے پی ایچ ڈی ہیں, وہ ہیں. یہ بات تو کافی حد تک صحیح ہے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یونیورسٹیز, کالجز اور اسکول, وہاں بھی یہ پرابلم اب آ رہا ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. مثلا ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھیں, پہلے ایک وہ اسٹوڈنٹس کے اندر وہ اگریسونیس نہیں تھی, وہ ایک ان کا وہ لہجہ, ان کی بات کرنے کا وہ نہیں تھا. اب مذہب پہ یا عقیدت پہ اس قسم کے وہ اگریسونیس ہوتی ہے کہ وہ ٹالرنس تو بالکل ختم ہو گیا ہے. اب جس چیز کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے وہ تو ہے ٹالرنس, بہت باری کسی کو سننا. اب دیکھیں پہلے وجہ کیا ہے, مطلب کس فیکٹر کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہی وہ کالج, یہی وہ یونیورسٹی جو پہلے سے زیادہ ماڈرنائز ہوئے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف ٹیچنگ میتھڈز ایز ویل, لیکن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے جا رہے ہیں, ان کے مائنڈ انٹالرنس بڑھ رہی ہے, اگریسونیس آ رہی ہے. کس فیکٹر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ ہم باقی تو اس وقت لے نہیں رہے, ہم لے رہے ہیں ایجوکیشن کو. اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایجوکیشن میں کافی فلاز ہیں, اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی رسپانسبلٹی نہیں کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس میں. پھر ہمارے سب سے دیکھیں اسٹیک ہولڈر 2 ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو بینگ اے ٹیچرز آئی ایم رسپانسبل. اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹالرنس کا درس دوں, مجھے تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ دیکھیں کہ میرے پاس اس وقت 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور اللہ کا فضل ہے لاسٹ 3 ایئر سے ایک بھی ڈیمانسٹریشن نہیں ہوئی, ورنہ ایجوٹیشن چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ٹیچر آپ کے لیے سنسیئر ہے اور وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, تو وہ بات بھی مانیں گے. اور ٹیچرز کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. بینگ اے ٹیچر یہ ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹالرنس کا درس دیں, ان کو بردباری کر دیں, ان کو دوسرے کا نقطہ نظر سننے کی بات کریں. کیونکہ آج ہم جب بینگ اے ٹیچر میں کسی کی بات نہیں سنتا تو اسٹوڈنٹ میری کہاں بات سنیں گے. جب میں ایک بینگ اے ٹیچر کسی کی جو ہے کرٹیسزم, کسی کی بات نہیں سنتا, اختلاف رائے, سب سے بڑی بات ہے جو اختلاف رائے ہے اس کو سننا. ٹیچرز کو بھی اب ہمارا جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے, یونیورسٹی دیکھیں, کالج دیکھیں یا سکولز, جو ٹیچر ہے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا. جب ٹیچر اختلاف رائے برداشت نہیں کرے گا تو وہی جو ہے اثر اس کے جو افیکٹس ہیں, وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ منتقل ہے. آپ کے ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ کو ڈاکٹر علی صاحب کے پاس کیری کرتا ہوں. ڈاکٹر علی صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی دونوں معزز مہمانوں کی. فانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اساتذہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے, اور اس میں قصور کہہ لیں یا ذمہ داری کہہ لیں اساتذہ کی ہے کہ ایک بچہ جب وہ اس درسگاہ سے پڑھ کے نکل رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے بہتر ہونے کے باوجود, نصاب بہتر ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, پی ایچ ڈی زیادہ ہیں آپ کے پاس پہلے سے, اس کے باوجود جب وہ باہر معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اگریسو, انٹالرنٹ کیوں ہے؟ علی, ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹس ضرور ہیں, لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایسی سچویشن نہیں ہے. میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹالرنٹ نہیں ہیں. ہم تھوڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور اب ہمارے سامنے جو چیلنج ہے کہ وہ جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے درست کریں. جیسے پہلے شاہ لطیف صاحب نے کہا کہ ہمیں ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ظاہر ہے اب ہمارے یہ ٹائم ہے کہ اس کو ہم پرائیورٹائز کر دیں اور ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ان آل اسفیئرز آف ایجوکیشن وی ہیو ٹو انویسٹ.
कैपेसिटी बिल्डिंग है, टीचर्स को बेहतर करना है, यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, स्कूल कॉलेजेस को बेहतर करना है, और फिर वहाँ पे हमने उनको अर्जा सस्ते जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको तालीम दें। अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि असातिज़ा बहुत बड़ी हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हर जगह पे हमने देखना है कि जी ज़्यादातर अक्सरियत असातिज़ा की जो है वो टॉलरेंट भी है, टॉलरेंस को प्रमोट भी करती है, पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन भी करती है अपने कैरेक्टर से। हमें इस वक्त अपने करिकुलम में इंटरफेथ हार्मनी की बात करनी है, इंटरसेक्टेरियन हार्मनी की बात करनी है, टॉलरेंस की बात करनी है, सिविक्स की बात करनी है, सोशियोलॉजी की बात करनी है। तो हमें इस वक्त अपने करिकुलम में इन चीज़ों को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। अब सिविल डिफेंस की बात है, स्टूडेंट्स को ज़हनी तौर पे हमने तैयार करना है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं और इसकी सोल्यूशन क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कलेक्टिवली हम कोशिश करें तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, हम इसको बेहतर कर लेंगे। और मुझे होप है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स और असातिज़ा इसमें हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी ग्रेजुअली आ रही है, आएगी और भी। ठीक है। अब गुफ्तगू का नाज़रीन आगाज हो चुका है, पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है तीनों मौजूद मेहमानों का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस नुक्ते पर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स भी और सरकारी भी अपना किरदार अगर निभा रहे हैं तो फिर एक और हमारा एलिमेंट है, बहुत अहम एलिमेंट है, वो है मदारिस का। उसका किरदार अब तक क्या रहा है मदारिस से, इसमें कोई शक नहीं कि दीन की बहुत खिदमत की है, तबलीग की है, लेकिन ये जो एक इल्जाम लगता है मदारिस पर कि वो नर्चर करता है ऐसे जहन जो बाद में जाके इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब होते हैं, इस पर एक गुफ्तगू हुई जी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शाहिद लतीफ़ साहब, हम आते हैं मदारिस पर। मैं जब भी मदारिस की बात करता हूं तो उमूमी तौर पर राय यही कायम की गई है कि अब तनकीद ही की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार दोहराता हूं इस बात को कि मदारिस ने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक दीन की बहुत खिदमत की है, बड़े बड़े नाम मदारिस से निकले हैं, लेकिन देयर आर ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। तो कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है ऐसी अच्छी जगहों को गलत मकासद के लिए। क्या समझते हैं आप कि अब जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो पॉलिसी हमने डिवाइस की है कि एक तो मदारस को हम रजिस्टर करेंगे, वी विल ब्रिंग देम अंडर द फोल्ड ऑफ गवर्नमेंट वॉच, वो अब तक हम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? कहीं कोई डर है गवर्नमेंट को अपनी रिट इस तरह से कायम नहीं कर पा रही? पहले तो एक छोटा सा कमेंट मैं देना चाहता हूं जो खासकर हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात की, मेरा ख्याल है एक नुक्ता हमसे मिस हो गया, और वो ये है कि देखिए मुआशरे में जहां कहीं भी बिगाड़ पैदा होता है यही वो लोग हैं जो फिर हमारे टीचिंग स्टाफ में भी पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इस चीज की अशद जरूरत है कि हम जो वहां टीचिंग स्टाफ लें उसके बारे में बहुत केयरफुल हों कि वहां कहीं ऐसी जहनीत तो नहीं जो इंतहा पसंदी वाली हो, जो कि मुआशरे के अंदर इस वक्त फितने जन्म ले रहे हैं। अगर उस तरह का माइंडसेट टीचर्स में से कहीं एक दो भी ऐसे होंगे तो फिर वो ऐसे माइंडसेट्स को बच्चों में से पकड़ लेते हैं जिनका रुझान शायद कुछ उस तरफ हो, और फिर उन पर वर्क किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है जहां हमें सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग स्टाफ उसके अंदर बहुत केयरफुल होना होगा। अब मैं आ जाता हूं आपके मदरसे सहन जो है वो असातिज़ा में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, कुछ मैं नहीं कह रहा, कुछ है, बिल्कुल है, क्योंकि वो मुआशरे की बुराइयां हैं। तो जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं स्कूलों कॉलेजों में वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे। तो ये एक हकीकत है। अब आप मदरसों की तरफ आइए, देखें ये मदरसे मोर और लेस मेरा ख्याल में तकरीबन 90% जो मदरसे हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीनी तालीम वो देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आम मदरसों में अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते, ये दीनी मदरसे जो हैं वो बड़ी अच्छी वहाँ पे सर्विस देते हैं लोगों के लिए। मगर हम क्या करें, वही मामला कि जो सोसाइटी में बिगाड़ है, जैसे एक्सट्रीमिज्म वाला मामला आ गया, जैसे फिरका परस्ती की बात आ गई, जैसे हम आपस में बटे हुए हैं दीन के नाम पर, तो वही वाले मदरसे जो मुख्तलिफ शोबाए फिक्र को बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे ये जो तालीम है इसको इस तरह डिवाइड कर दिया जाता है कि वहीं से बच्चे जो है उनके जहन पोल्यूट कर दिए जाते हैं। अब इस वक्त जो बात हुई, चूंकि हम 10-12 साल से इस मामले को भुगत रहे हैं,
تو یہ جو اس وقت بات ہوئی وہ بہت اچھی بات ہوئی. اور آپ نے اس دوران یہ بھی دیکھا کہ کچھ ادارے ایسے ہیں, کچھ مدرسے ایسے ہیں جو خود کو رجسٹر تک نہیں کرانا چاہتے. جب ہم ان کے نصاب کی بات کرتے ہیں تو وہ نصاب اپنا ریگولیٹ نہیں کروانا چاہتے, چیک نہیں کروانا چاہتے. لازمی چیز ہے جہاں اس طرح کی ریزسٹنس ہے وہاں کوئی پرابلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے جو اوور آل نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, ہمیں ہر صورت اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی آلریڈی آپ کو اپوزیشن نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اب تک تو نہیں ہو رہا شاہد صاحب, اب تک تو نہیں ہو پا رہا. ہم نہیں دیکھ رہے گورنمنٹ بڑی ریلکٹنٹ نظر آتی ہے اس کو پروسیڈ کرنے میں. تو یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں, اور اتنا بڑا حادثہ جو 16 دسمبر کا ہمارے ساتھ ہو گیا, بچوں کا خون اس دہشت گردی میں شامل ہو گیا, اب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی سمجھوتے کی گنجائش ہے. اور ایک نقطے پہ ہم نے کورٹس بنانے کے بعد باقی جو 19 نکات ہیں اس کی طرف بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ دھیان دیجئے, ان کے اوپر پلانز بنائیے. اور اس میں سے سب سے بڑا نقطہ جو ہے میرے نزدیک آفٹر دی کورٹس وہ یہی ہے, بلکہ یہ اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ یہاں ہم جو گراس روٹ لیول ہے, جو جڑیں ہیں, ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جو بیسکس ہیں, جو اس کی بنیاد ہے, ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور جب تک آپ ان مدرسوں کے نصاب نہیں دیکھتے, جب تک آپ ان کو باقاعدہ رجسٹر کر کے ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نہیں دیکھتے, پوائنٹ آ گیا. اور اسی لیے جی اسی لیے ناظرین ہم نے سینئر ایجوکیشنسٹ کو بھی دعوت دی آج کے پروگرام میں, تاکہ یہ جو کام ہے یہ کام بہت ضروری ہے نوجوانوں کی ترویج کے لیے, اور کہیں یہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں, یہ اس کو جانتے ہیں کس طرح انہوں نے لے کے چلنا ہے اس پروجیکٹ کو. سب سے پہلے تو اسحاق وانی صاحب, ایک جو نقطہ پہلے شاہ لطیف صاحب نے پہلے اٹھایا اس کی طرف میں آؤں گا, پھر مدارس کی طرف آؤں گا, کہ فنیٹکس یا فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں, کیونکہ ہمارے معاشرے سے ہی نکل کے آتے ہیں, پھر اساتذہ بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہے. تو اگر ایک استاد کے ذہن میں بھی ایسی کوئی اصطلاح پائی جاتی ہے, وہ ایسا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, تو کم سے کم 35-40 کی کلاس میں اس کو مزید اپنے جیسے 2-4 مل جائیں گے. تو آپ ایگری کرتے ہیں شاہ لطیف صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ اساتذہ بھی چند ایسے ہیں جو ایسا, کیونکہ دیکھیں ٹیچرز جو ہے یا اساتذہ کرام بھی ہیں وہ بھی اسی معاشرہ کا حصہ ہیں. یہ بات انہوں نے بھی کی, اور یہ تو بات بالکل درست ہے کہ ہمارا جو ہم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا ہم پہ ڈائریکٹ افیکٹ تو ہے. جو بھی فرقہ واریت ہے, جو بھی فروعی مسائل ہیں, اس کا ٹیچر پہ اثر تو ہے, اسٹوڈنٹس پہ بھی اثر ہو رہا ہے. میں کچھ حد تک تو بات نہیں کروں گا, کچھ ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ انہوں نے یہ کام ان کو, یعنی کہ اساتذہ کو یہ کام سونپے جانے کے دوران ایک کڑی سکروٹنی کا ذکر کیا شاہ لطیف صاحب نے, کیونکہ آپ بھی بڑے عہدے پہ فائز ہیں. سلیکشن کا طریقہ کار وہ تو بہت ہی زیادہ مروج ہے, بہت زیادہ بڑا کوالیفائڈ قسم کا, بڑا سپیریئر قسم کا سلیکشن بورڈ ہوتا ہے, جس میں ہائی کورٹ کے جج ممبر ہوتے ہیں, پبلشن کے ممبر ہوتے ہیں, پھر ایکسپرٹ آتے ہیں اور پھر ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں اسٹوڈنٹ یا ٹیچر جو ہے, اس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ اس کے بعد بھی ایسا بات نہیں ہے, یونیورسٹیز میں تو بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے, بڑا کنٹرول ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کوئی بھی ٹیچر جا کر کلاس میں اس قسم کی تو نہیں ہو سکتا. اس وقت تو اب دیکھیں ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹیچرز کے ایون اب تو ٹیچرز کو جو کچھ ڈیلیور کرنا ہے وہ اس کو باقاعدہ ریٹن فارم میں جمع کروانا ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا یونیورسٹیز میں اس لیول کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین سلسلہ جاری ہے گفتگو کا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کس طرح سے پہلے سے لیکچرز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, چیزوں کو پرکھا جاتا ہے, لیکن جب بات مدارس کی آتی ہے تو دوبارہ میں ریٹریٹ کروں گا, چند مدارس جو ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو رجسٹر بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ شاہ لطیف صاحب نے کہا کہ پھر یہاں پہ سسپیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ مدارس کو اپنی سکروٹنی کو مزید بہتر کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو یہ تو ہر چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو, ایک اس پہ چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے, اور مدارس پہ بھی ان کے رجسٹریشن لازمی ہونا چاہیے. اور کیونکہ جس طرح ان کی گروتھ ہوئی ہے خاص طور ساؤتھ پنجاب میں, کہ کیونکہ سب سے جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس فگر ہی نہیں ہوتی, ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کہ کتنے مدارس ہیں کتنے نہیں ہیں. اچھا, اب وہ مدارس کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں رجسٹریشن تو ہماری کریں, لیکن اس قسم کی جو ہم پہ مختلف قسم کی ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہیں وہ نہ کی جائیں. مثلا ان کے فارم پہ ہے, وہ کہتے ہیں جو فارم ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں ہمیں وہ چیزیں بھی جو عام آدمی نہیں دینا چاہتا. لیکن گورنمنٹ کو ود دا ان کی کنسلٹیشن سے مدارس کے جو ہیں 5 آپ کو پتہ ہے کہ ہیں, ان سے مل کر ان کے جو اپنا ایگزیکٹو ہیں, ان کے جو ایڈمنسٹریشن ان سے مل کر ایک انہیں کلیئر کر دیں کہ جی کوئی مدرسہ جو ہے آئندہ جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکے گا. نمبر 1.
نمبر 2 اسی طرح بعد مدارس جو ہیں وہ مساجد میں بھی جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ رکھا جائے. ٹھیک ہے مدارس کو مانی صاحب آپ کا کوئی خاص ڈر نہیں ہے گورنمنٹ کو, لیکن ان سے کہیں نہ کہیں ڈر جاتے ہیں کہ جناب ہمیں ریئیکشن سامنے آئے گا. یہ بس سے اگری کرتے ہیں آپ کہ ایک بیک لیش, ایک ریئیکشن سامنے آتا ہے جب بھی مدارس کو رجسٹر کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مدارس پہ, کیونکہ ایک ہم لوگ کافی خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں جو پاکستان موومنٹ تھی, ہم لوگ مذہب کے معاملات پر, ایون عام آدمی بھی کہتا جی یہ مذہب کے معاملات پہ گورنمنٹ کے رائٹ نہیں ہے, وہ لوگ مذہبی جو ہے مثلا وہ مدارس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ یہ اسلام کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ہیں. جب یہ بات آ جاتی تو عام آدمی سوچتا ہے یا کیوں, اور پھر کہا جاتا ہے یہ امریکہ ہے کی وجہ سے یا ویسٹرن جو ہے وہ پیچھے اس کے پیچھے ایک ہے. جب یہ بات ہوتی نا تو پھر عام آدمی سوچتا ہے کیا یہ ایسا ہو تو نہیں رہا. اب اس میں گورنمنٹ کو بڑی ذمہ داری ہے, اس کو سنسیریٹی شو کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ مدارس پہ ہم نے کوئی قدغن لگانی ہے یا ہم نے ویسٹرن جو ہے ایجنڈا جو ہے وہ انڈلج کرنا ہے. ہم تو سنسیئر ہیں. ہمارے جو یہ ملیٹنسی جو ہے, یہ جو ایتھنیسٹی ہے, اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے تو پیور ایک تعلیمی ماحول مدارس میں دینا ہے. اگر گورنمنٹ یہ ان کو یہ بات باور کروا دے تو میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ مدارس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس قسم کا ریئیکشن شو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر علی صاحب, کیا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مدارس کی تنظیم کا اختیار حکومت کے پاس ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے اب تک تو کہیں نہ کہیں اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے کہ وہ سینس آف سیکیورٹی مدارس کو اب تک پرووائڈ نہیں کی جا سکی جو کہ یونیورسٹیز, کالجز یا سکولز کو ہے؟ ہاں علی, یہ میرا اس پہ بڑا سٹرونگ اپنا ویو ہے کہ ہم نے مدارس یا دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور ہم بار بار جو ہے بات کرتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. اب ہمیں سوچنے کا یہ مقام ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو فنڈنگ کر دیتی. گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی چاہیے. جو یہاں پہ مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں, کیا وہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں؟ کیا ٹیکس پیئر منی ان پہ انویسٹ نہیں کی جا سکتی؟ ہم باقی تعلیمی اداروں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. جیسے شاہ لطیف صاحب نے کہا کہ ہم اپنے ایجوکیشن کے بجٹ کو, ہمارا 2% سے بھی کم ہے, اگر ہم 4% پہ لے جائیں اور اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ ہم مدارس پہ انویسٹ کریں. ایک ہمارا جو لیک آف ٹرسٹ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ مدارس والے رجسٹر نہیں ہونے چاہتے. کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہتے, چونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا ہم ان کو مشکوک دیکھ رہے ہیں. آپ خود فرما رہے ہیں کہ جی میجورٹی مدارس اچھے کام کر رہے ہیں, تو اس لیے اگر میجورٹی اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم سب کو ایز اے اسٹیٹ, ایز اے سٹیزن آف دس سوسائٹی, ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جائیں اور ہم مدارس کو اوپن کر دیں, لوگ وہاں جایا کریں. لوگ ان کو ہم آئسولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو مین سٹریم ایجوکیشن میں لے کے آئیں. گورنمنٹ کچھ اپنی فنڈنگ ان کے لیے مختص کرے, اور پھر ہمارا ایک, مثلا میں ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں, تو مجھے جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے جو یہاں پہ محتمم ہیں یا جو اس کو چلا رہے ہیں, ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں آؤٹ ریچ پروگرام ہونا چاہیے, لوگوں کو جا کے انڈسٹری کے ساتھ ملنا چاہیے, اسی طرح ہم لوگوں کو مدارس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے, مدارس کو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جوائنٹ ڈگری پروگرام شروع کرنے چاہیے. ہم اس طرح ڈر کے کہ جی وہاں پہ ایکسٹریم, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میجورٹی ایکسٹریمسٹ ہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو مین سٹریم میں لے کے آئیں, ہم ان کے ساتھ مل کے اکٹھے ایم فل کے پروگرام شروع کریں, ہم ان کے ساتھ مل کے پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کریں. ہم جو ہیں وہ ان مدرسوں پہ گورنمنٹ پہ انویسٹ کریں, اور ہم لوگ بھی انٹلیکچولی مدارس پہ انویسٹ کریں, اور ان کو ہم مین جو سٹریم ہماری ہے اس میں لے کے آئیں. اور جب وہ مین سٹریم میں آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس میں بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. بریک لینی ہے, بریک سے پہلے جیسے کہ آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر علی صاحب کی کہ مدارس کو, علماء کو جو مدارس میں پڑھاتے ہیں, ہم نے اس طرح سے آئسولیٹ کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ وی کین گو فار اے جوائنٹ وینچر ایز ویل, یونیورسٹیز, کالجز اور مدارس. اس پر بات ہوگی جی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر فانی صاحب 20,000 سے زائد سینکشنڈ اسامیاں جو ہے وہ کالجز کے لیے 651 کالجز کے لیے جو ہے وہ دی گئی. 5,500 ابھی بھی خالی پڑی ہوئی ہیں. اب پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکنسیز بھی ہیں آپ کے پاس, جاب اپرچونٹیز بھی ہیں, وہ لوگ جو پڑھ کے نکلے ہیں ان کو یہ آپ مطلب یو کین پرووائڈ دیم. پھر قصور گورنمنٹ کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا ڈاکٹر علی شاید کھل کے گورنمنٹ کے خلاف بات نہ کر سکے, لیکن دیکھیں نا یہاں پہ قصور گورنمنٹ کا آ جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جابز ہیں, اس سے ہوگا فائدہ کیا کہ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار ملے گا, جن اسکولوں میں جن کالجز میں اساتذہ کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سکول ایجوکیشن پہ جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سکول ایجوکیشن کا ہے. لاسٹ گورنمنٹ میں, مشرف گورنمنٹ میں ہائر ایجوکیشن پہ بڑا زور دیا گیا اور ماشاءاللہ کافی امپرومنٹ ہوئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے بڑا کام کیا, بہت زیادہ جو ایکسچینج پروگرامز بھی تبھی زیادہ شروع ہوئے تھے. خاص طور پہ جو عطاء رحمان صاحب کا سب سے اچھا پروگرام تھا وہ تھی پوسٹ ڈاکٹریٹ. انہوں نے کہا جتنا انڈیجنس لوگوں نے پی ایچ ڈی کی سب کو نا باہر سے اچھی یونیورسٹیوں میں پوسٹ ڈاک بھیجے کہ بھیجیں. یونیورسٹی کے انہوں نے وہ ان کی جو بیسٹ فیس تھی وہ ادا کی, ان کو جو اسکالرشپ دیے اور اچھا خاصا ہمارے جو پوسٹ ڈاک کر کے ڈاکٹر علی گیا, میں خود گیا, کافی لوگ ہیں. لیکن جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایجوکیشن, جو اسکول ایجوکیشن ہے. اسکول ایجوکیشن پہ انفارچونیٹلی کسی گورنمنٹ نے آج تک 1947 سے, دیکھیں کتنی پالیسی بنی, 50 میں پالیسی آئی جو ہے, لیکن باتیں تو بڑی ہوئی, لیکن گورنمنٹ نے آج تک سکول پہ تو توجہ بالکل دی نہیں. بڑا دعوے کیے گئے جو ہم نے یہ کیا, لیکن ابھی حالت وہی کی وہی ہے. 4 دیواریاں ان کے پاس نہیں ہیں. لیٹرین کا تو کانسیپٹ ہی نہیں نا. آپ کہیں گے پرائمری اسکول میں جو دیہاتوں میں وہاں لیٹرین کا کانسیپٹ ہوگا, وہ تو ہے ہی نہیں ابھی تک. ابھی تک ان کی جو ہے باؤنڈری والس نہیں ہوئی. اب سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, چلو اچھا بات ہے, ابھی چلو سیکیورٹی کے نام سے ہو تو رہا ہے کچھ. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ. ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 93 میں سیپ پروگرام شروع کیا ورلڈ بینک میں. آئی واز سیکشن آفیسر ان ڈیولپمنٹ. تو ورلڈ بینک نے کہا تھا اوکے ہم آپ کو پیسہ دیں گے, لیکن جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہم خود کریں گے. لیکن اس وقت یہ 93 میں پروگرام فلاپ ہو گیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس نے کہا, جو بھٹو صاحب گورنمنٹ, نو وی کانٹ ڈو دس, اپوائنٹمنٹ ہم کریں گے. پہلا قصور میں ان کا ورلڈ بینک کے لوگوں نے انٹرویو لینے تھے تو ان کو وہاں نہ دیا گیا, تو انہوں نے وہ پروگرام ہی سارا ختم کر دیا. ہمارا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس. جو ہے وہ جو انفلوئنس ہے, وہ انٹرفیرنس وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں اسکول ٹیچر کے اپنا جو ٹرانسفر ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو جب تک اسکول ٹیچر کا ٹرانسفر بھی اس میں بھی سیاست انوالوڈ ہے. آپ کیا اندازہ کریں گے کہ مجھے خود یاد ہے when I was section officer in education department, I know کہ منسٹر صاحب جو تھے وہی ٹرانسفر کرتے تھے اور انہی کے آرڈرز آتے تھے. اسی طرح پٹواریوں میں اس وقت کے جو ریونیو منسٹر تھے یا اسسٹنٹ کمشنر کی پروی ہوتی ہے, وہ تمام اس نے کہا نہیں کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکے. اچھا کیا کرتے, ٹرانسفر بین لگا دیا. بین کا مطلب ہے منسٹر جو ہے وہ اپنا اس کو کر سکتا تھا. تو یہ جب سسٹم چلے گا, اب تو خیر کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. اب جو ہے کافی پرائمری اسکولوں کی چیکنگ بھی ہوئی ہے, ان پہ مانیٹرنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو اسکولوں کی بات. دوسرا آپ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کہا کہ جو ایجوکیشن کا ہے یہ ہے صوبوں کے پاس. NFC ایوارڈ میں کہا نہیں 2014 کے 15 تک ایسا نہیں ہوگا. اچھا اب یونیورسٹیز ہیں جی, وہ HEC اسے گرانٹ دے گا. ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ یا پرمشن گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ادھر سے ہو رہا نہ ادھر سے ہو رہا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اس وقت 1.8 جو ہے وہ پورے بجٹ کا وہ ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ کم از کم جیسے ڈاکٹر علی نے کہا یہ 4% تو کم ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کمپیریزن کریں اگر ہمسایہ ملک انڈیا سے اپنا, تو جیسا کہ ڈاکٹر فانی صاحب نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہر سال اتنے ہزار جو ہے وہ PhDs پروڈیوس کر رہے ہیں اور ہماری تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں پہنچی ابھی. کیا تناسب ہونا چاہیے ہمارا, اور دوسری بات یہ کہ کتنا بجٹ ہمیں اپنی آبادی کے تناسب سے ایلوکیٹ کرنا چاہیے ایجوکیشن پر؟ حیدر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئیڈیلی ہمیں 4% بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے. ہم اس وقت تقریباً 2% کے قریب ہیں, کچھ پلس مائنس. انڈیا بھی آلموسٹ اتنا ہی انویسٹ کر رہا ہے. یہ جب ہم سٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے. اگر ہم 1000 PhD پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ 5000 PhD. اب دوسری بات یہ کہ جی بجٹ بڑھانا تو ایک سوال ہے. اب میں جو آپ کو تجویز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہی جو بجٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے. ہمیں اپنی مینجمنٹ پریکٹسز کو بہتر کرنا ہے. میں ہمارے پاس 73 جو ہیں وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور تقریباً 50 یا 60 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. تو 2 یونیورسٹیز کو اگر آپ پرائیویٹ سے نکال دیں تو ہماری باقی 73 یونیورسٹیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں اسی بجٹ محدود میں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے کالجز یا اسکولز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں تو ہمیں انٹیگریٹ کر دینا چاہیے یونیورسٹیز کو, کالجز کو اور جو اسکولز ہیں ان کو, کہ اگر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ ہمارے سے کچھ جو ہیں وہ اگر ہم اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں. اور جو ہم اس وقت ایشو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جس میں معاشرہ ہے, جس میں ٹالرنس ہے, جہاں تعلیم ہے, تربیت ہے, اس میں سوشل سائنسز میں ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. سائنس میں وی آر ریزنبلی گڈ, بہت اچھا ہماری پبلیکیشنز ہیں, بہت اچھے ہم پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت فوکس کرنا چاہیے سوشل سائنسز پہ, وہ ہمارا ایسا نیگلیکٹڈ ایریا ہے. اور جو ہم مدارس کی بات کر رہے تھے ریلیجن کی, یہ بھی سوشل سائنسز کا ہی حصہ ہے. چلیں ٹھیک, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر فانی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر علی صاحب ویسے ماشاءاللہ کافی پازیٹیو اور آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں ہمیں تھرو آؤٹ دا کنورسیشن. سوشل سائنسز میں جو معاشرے کے اندر ایک سدھار یا بگاڑ کی وجہ جو ہے وہ اس کا فقدان بھی ہونا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ سائنسز کی طرف توجہ ہماری اب تک رہی ہے اور اس میں ہم نے کافی حد تک ایسکیلیٹ کیا ہے اپنے آپ کو, لیکن سوشل سائنسز میں کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے یا وہ ان کو اس کی بعد میں کوئی اپلیکیشن نظر نہیں آتی؟ نہیں سر, اس کا سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیں کہ جو میڈیکل کالج یا انجینئرنگ سے لڑکے ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا وہ بی ایس سی کرتے تھے, اچھا ایک سٹاف آتا رہا تھا اور پھر سوشل سائنس اگنور ہوتی رہی. اب آپ دیکھیں کہ ایچ ای سی میں بھی جو میریٹوریس پروفیسر آتے تھے تو وہ سب سائنس کے آ رہے تھے. یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جب سمری گئی انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو سائنس والوں کو, نے کہا سوشل سائنس, انہوں نے کہا لاسٹ 5 ایئر سے کسی کو نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں اب ایسا کریں کہ آپ سوشل سائنسز کو ہی اپوائنٹ کریں آپ جو وہاں ایچ ای سی کی طرف سے آنے ہیں. سارے ایسے ہمارے اپنے یونیورسٹی کے لوگ ہیں جن کے نیچر ایک بہت بڑا اپنا پریسٹیجیس ریسرچ جرنل اس میں پبلش ہو رہے ہیں لوگوں کی پبلش. ڈاکٹر علی خود بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں, لیکن ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت آپ دیکھیں ایون آپ کوئی بھی پبلک سیکٹر دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر کو تو چھوڑ دیں, کوئی اچھا ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہے سوشل سائنس کے پروفیسرز کا, اب پی ایچ ڈی کا, کیونکہ ہمارے جو ریٹائر ہونے کے بعد جو ویکیوم ہے وہ فل نہیں ہو رہا. اچھا اب ہمیں ضرورت ہے کہ سوشل سائنسز پہ, اور ہم لوگ اس میں آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, ہمارے جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید القمہ صاحب, یہ ان کی بہت بڑی ان کا یہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں قائم کیا ہے. آپ دیکھیں فارن امریکہ میں تمام یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ہیں, یو کے میں, یورپین کنٹری میں, پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, ہم لوگوں نے کیا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ہماری یہ خواہش ایکسپینڈ ہونا چاہیے. اور تمام یونیورسٹیوں میں ایچ ای سی کو چاہیے کہ تمام یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کو کریں تاکہ ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ہو, ٹیچنگ ہو, ایک سٹاف ہو, ان کی انٹریکشن ہو, ایکسچینج آف ویوز ہوں. اب دیکھو ہمارے پاس جو انسٹیٹیوٹس میں مور دین 18 پی ایچ ڈی ہیں جو مختلف فیلڈس میں ہیں, اس میں اکنامکس بھی ہے, دوسرے سبجیکٹ بھی ہیں, اس میں سوسیالوجی کے بھی ہیں, سائیکالوجی بھی ہیں, اس میں مینجمنٹ بھی ہے. صاحب یہ سن کے اچھا لگا ہمیں کہ سائنسز میں یا اوور آل جسے کہتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹیریٹ اتنا نہیں کیا جتنا کہ پورٹرے کیا جاتا ہے. اور اگر بات کریں ہم سایہ ملک بھارت کی تو ڈاکٹر علی صاحب کی اور ڈاکٹر فانی صاحب کی بات سن کے بھی اچھا لگا, اور آپ کو بھی یقینی طور پر یہ بات جان کر خوشی ہوئی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ سائنسز کے اندر ہم نے نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ اس سٹیٹس کو ہم نے مینٹین بھی رکھا ہوا ہے. ہاں سوشل سائنسز کی جہاں بات ہوتی ہے تو ابھی مزید ترقی کی ضرورت ہے. ہم نے ناظرین آج کے اس پروگرام میں مجموعی طور پر تعلیم کا کیا کردار رہا ہے ہماری نوجوان نسل کی اپ برنگنگ میں, اور اب جس سچویشن سے ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے کہ ایسے ذہن سے, ایسے مائنڈ سیٹ سے جو انتہا پسندی کی طرف زیادہ راغب ہے, تو تعلیم دینے والے اور تعلیمی نصاب بذات خود کس حد تک اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. آگے چل کے بھی اس طرح کی نشست ہم رکھیں گے, کوشش کریں گے ایکسپرٹس آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور ان سے بات ہو. فی الحال تک کے لیے دیجیے اجازت, بنانے کے بعد